ہمیشہ کے لیے جب تک میں زندہ ہوں اور جب تک خان صاحب کی خواہش ہے، کوئی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میرے اس حیثیت کو خان صاحب کی اس فیصلے کو چیلنج کر سکے۔ جو 5 نام ہیں ان میں آپ کا نام نہیں ہے آفیشیل جو نہیں آپ کو علم نہیں، یہ 5 کے علاوہ میرا تو بہت پہلے نوٹیفیکیشن ہوا تھا۔ ابھی اس میں دوبارہ ترمیم کی جائے گی، جو 5 ہے اس میں تو نہیں ہے جو نہیں تازہ ترین جاری کیا گیا؟ نہیں خان صاحب نے اپنے ترجمان کے طور پہ میرا نوٹیفیکیشن اس وقت جاری کیا تھا جب وہ گرفتار نہیں ہوئے تھے۔ وہ نوٹیفیکیشن بدستور جو ہے نافذ العمل ہیں، کسی نے اس کو وڈرا نہیں کیا۔ میں ہمارے ورکر ان الفاظ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، ہم خان کی حالت اچھی بتائیں، خدا نخواستہ بری بتائیں۔ ذاتی طور پہ میں ہانیسٹلی کہوں گا، جب میں نے لاسٹ ٹائم اٹک جیل میں ان کو دیکھا تھا اس وقت اور آج جو دیکھا ہے، تو مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ شاید گزشتہ جو ملاقات میں ان کی جو کنڈیشن تھی وہ قدر بہتر تھی۔ آج جو ہیں شاید تکے ہوئے تھے یا نئے جیل میں آنے کی وجہ سے، لیکن لاسٹ ٹائم بڑے حشاش وشاش تر و تازہ اور بڑے موڈ میں تھے، آج بڑے سنجیدہ تھے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں رودات خان صاحب کے ساتھ ملاقات کا۔ آج اڈیالہ جیل میں ہمراہ جو خان صاحب کی لیگل ٹیم ہیں، جس میں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، علی ظفر صاحب تھے، ہم گئے جیل۔ خان صاحب سے تقریباً ملاقات لگ بھگ 1 گھنٹہ یا تھوڑا زیادہ جاری رہی۔ خان صاحب جو ہیں ملاقات میں سیاسی، قانونی، پارٹی کے امور یہ تمام زیر بحث آئے۔ ان کو ہم نے جو انٹرم گورنمنٹ کی جو آج کل پالیسی سٹیٹمنٹس ہیں پی ٹی آئی کے خلاف، اس حوالے سے بھی آگاہ کیا، جو اور ڈیولپمنٹس تھی اس حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ تو خان صاحب نے اپنا نقطہ نظر اس حوالے سے پیش کیا، جس کے مطابق ہمیں پالیسی ڈائریکشن مل گئی ہیں، اور ہم جو ہیں میڈیا پہ عوام کے سامنے یا پی ٹی آئی ورکر کے سامنے اسی ڈائریکشن کے مطابق جو ہیں اپنا ویو پوائنٹ پیش کریں گے۔ جی اچھا شیر افضل صاحب، آپ آج جب خان صاحب سے ملنے کے بعد باہر آئے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ خان صاحب کے ساتھ ایسی کون سی باتیں یا پھر کون سے ایسے جملوں کا تبادلہ ہوا جس پر بہت زیادہ مسرت کا اظہار آپ نے باہر آ کر کیا؟ خان صاحب کو دیکھ کے ہمیشہ مجھے خوشی ہوتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب جیل میں ان کو دیکھتا ہوں تو اس وقت ایک اور عجیب سا احساس ہوتا ہے کہ کبھی بھی یہ محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہیں یہ قید و بند کی صعوبتوں کی وجہ سے یا جو یہ من گڑت الزامات کے تحت یہ جو جیل کاٹ رہے ہیں، اس شخص کا کوئی حوصلہ پست ہوا ہو۔ میں خوش اس لیے تھا کہ میں اپنا جو میرا موقف ہے پارٹی کے امور پہ یا جو لیگل امور پہ تھا، وہ میں بار بار خان صاحب کے ساتھ بھی شیئر کر چکا ہوں اور پارٹی کے سینئر جو ہمارے اکابرین ہیں، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا۔ اور جو ٹویٹس ہوئے، جو ڈسپیوٹس پیدا ہوئے، جو آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ چلا، یہ ساری چیزیں خان صاحب کے نوٹس میں جب آئی تو خان صاحب نے مجھے ونڈیکیٹ کیا، میری موقف کی تائید کی۔ شعیب شاہین صاحب کے موقف بات پہ نہیں، پارٹی کی پالیسی پیش کرنے میں، سوشل میڈیا میں ان کا نقطہ نظر بیان کرنے میں، اور انہوں نے 2-3 دفعہ جو ہیں گفتگو میں میری مثال دی، اور جس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ خان صاحب جو ہیں وہ مجھ سے مطمئن ہیں۔ اور جو ٹویٹ آئی تھی پی ٹی آئی آفیشیل کی طرف سے، وہ خان صاحب نے اس کو ڈس لائک کیا، اور اس حوالے سے میں نے خان صاحب کی ڈس لائکنگ ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب جو ہیں عمر ایوب صاحب ان تک پہنچائی۔ بہرحال خان صاحب نے ایک ڈائریکشن مجھے دی ہے کہ جو بھی جس ایشو پہ بھی اگر پارٹی کے مسئلے مسائل ہوں گے تو آپ نے میڈیا کے ذریعے یہ بات نہیں کرنی ہے، اور عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ ذمہ داری سے جو ہیں جو بھی معاملات ہوں گے ان کو دیکھیں گے اور منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ اچھا شیر افضل مربت صاحب، آپ نے کہا کہ خان صاحب نے آپ کے حوالے سے جو آفیشیل ٹویٹ کیا گیا اس کو ڈس لائک کیا گیا ہے، تو کیا خان صاحب کو جو شعیب شاہین کے حوالے سے آپ نے ٹویٹ کیا اس حوالے سے ان کو انفارم کیا گیا؟ اس پر ان کا کیا موقف یا کیا رائے یا کیا انڈیکیشن تھا؟ خان صاحب کا موقف
یہی تھا کہ خان صاحب نے میرے نقطۂ نظر یہ نہیں ہے کہ اس نے میرے الزام کو درست مان لیا، لیکن خان صاحب نے میری بات کو ترجیح دی کہ پی ٹی آئی کو جو ہیں میری بات کو اور اس کی بات کو ترجیح دینا اس پہ حیران تھا، اور یہ میری ونڈیکیشن ہے۔ انہوں نے مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا کہنا میرے لیے کافی تھا کہ نہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ بات جو ہے عمر ایوب صاحب کو میں نے بتائی، اور بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں ورکر نے اپنے کمنٹ میں آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے، اس میں انہوں نے بھی مجھے ونڈیکیٹ کیا ہے اور میرے بیانیہ میرے نقطۂ نظر کو جو ہیں انہوں نے انڈورس کیا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب، آپ ابھی بھی اپنے اس ٹویٹ اور الزام پر قائم ہیں کہ شعیب شاہین صاحب پارٹی کے اندر غدار ہیں؟ میں اپنی ہر بات پہ ہمیشہ قائم ہوتا ہوں، میں کوئی مذاق کے لیے یا تفنن کے لیے کوئی ٹویٹس نہیں لگاتا ہوں۔ اس کے کوئی ثبوت آپ سامنے لانے والے ہیں فیوچر میں؟ دیکھیے، میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ خان صاحب اور پھر بعد میں عمر ایوب صاحب دونوں نے یہ کہا کہ اب یہ مسئلہ ہم ڈیل کریں گے، عمر ایوب صاحب ڈیل کریں گے، اور عمر ایوب صاحب کی بھی ایڈوائس تھی اور خان صاحب کی ہدایت تھی کہ اس مسئلے کو یا کسی بھی پارٹی کے دوسرے مسئلے کو آپ نے اندرون جو ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ آپ نے یا کسی بھی دوسرے پی ٹی آئی کے عہدیدار نے میڈیا سے یا پبلک سے دور رکھنا ہے۔ لندن جانے کی اجازت آپ کو مل گئی ہے خان صاحب سے یا نہیں ملی؟ لندن جانے کی اجازت آپ؟ جی، میں نے خان صاحب سے اجازت طلب کی، جس پر پہلے تو اس نے ناپسندگی کا اظہار کیا، تو بہرحال اس نے کہا ایک ہفتہ میں تو تاریخی لگ جاتی ہیں، تو انہوں نے پھر اجازت دے دی مجھے۔ جو 60 دن کے حوالے سے آپ نے کہا کہ 60 دن تک آپ کیسز سے سائڈ لائن ہو جائیں گے، تو اس حوالے سے کیا خان صاحب نے آپ کی اس بات کو بھی ایکسیپٹ کیا ہے؟ دو چیزوں پہ خان صاحب نے کلیئر مجھے ڈائریکشن دی ہے، وہ بات بھی انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی۔ انہوں نے کہا آپ ہی نے کیسز اپنے جو انٹرسٹ ہوئے ہیں چلانے ہیں، بیلوں میں آپ نے اپنا جو وکیل کے طور پہ کردار ادا کرنا ہے، ضمانتوں کی درخواست جن کیسز میں ہیں، ٹرائلز میں ہیں، وہ انہوں نے مجھے ایگزمپشن نہیں دی، اور جو ان کی ہدایت ہوگی۔ ایک دوسری بات جو انہوں نے مجھے کہی، انہوں نے میرے سوشل میڈیا پہ ان کے ترجمان کی حیثیت سے میری کارکردگی کو بار بار سراہا، اور انہوں نے مجھے یہ تاکید کی ان تمام سینئر وکلاء کی موجودگی میں کہ میں اور وہیمنس کے ساتھ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کا جو پیغام ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور ملک کے تمام باسیوں تک پہنچاؤں۔ انہوں نے سوشل میڈیا کے کردار کی بھی بڑی تعریف کی۔ آپ لندن کب جا رہے ہیں؟ میں اپنی ڈائری دیکھ کے شاید ہفتے 10 دن کے اندر چلا جاؤں۔ شیر افضل مروت صاحب پھر 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ واپسی آئیں گے لندن سے؟ 21 اکتوبر مجھے علم نہیں ہے کہ وہ کب آ رہے ہیں، میں تو ایک ہفتے کے لیے جاؤں گا، اور میرا خیال نہیں ہے کہ 21 اکتوبر کو آئیں گے۔ یعنی آپ اب بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے ترجمان کے طور پر میڈیا میں ریپرزینٹ ہوں گے ہمیشہ کے لیے، جب تک میں زندہ ہوں اور جب تک خان صاحب کی خواہش ہے۔ کوئی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میرے اس حیثیت کو خان صاحب کی اس فیصلے کو چیلنج کر جو سکے۔ 5 نام ہیں ان میں آپ کا نام نہیں ہے آفیشیل جو نہیں، آپ کو علم نہیں ہے، یہ 5 کے علاوہ میرا تو بہت پہلے نوٹیفیکیشن ہوا تھا۔ ابھی اس میں دوبارہ ترمیم کی جائے گی، جو 5 ہے اس میں تو نہیں ہے، جو نہیں تازہ ترین جاری کیا گیا؟ نہیں، خان صاحب نے اپنے ترجمان کے طور پہ میرا نوٹیفیکیشن اس وقت جاری کیا تھا جب وہ گرفتار نہیں ہوئے تھے۔ وہ نوٹیفیکیشن بدستور جو ہے نافذ العمل ہیں، کسی نے اس کو وڈرا نہیں خان کیا۔ صاحب کی کنڈیشن کے حوالے سے بتائیے، گاڑیالہ جیل میں اس وقت وہ کس حالت میں ہے، کس کلاس میں ہے، ذرا بتائیے گا۔ دیکھیے، ہمارے ورکر ان الفاظ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، ہم خان کی حالت اچھی بتائیں، خدا نخواستہ بری بتائیں۔ ذاتی طور پہ میں ہانیسٹلی کہوں گا، جب میں نے لاسٹ ٹائم اٹک جیل میں ان کو دیکھا تھا اس وقت اور آج جو دیکھا ہے، تو مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ شاید گزشتہ جو ملاقات میں ان کی جو کنڈیشن تھی وہ قدر بہتر تھی۔ آج جو ہیں شاید تکے ہوئے تھے یا نئے جیل میں آنے کی وجہ سے، لیکن لاسٹ ٹائم بڑے حشاش وشاش تر و تازہ اور بڑے موڈ میں تھے، آج بڑے سنجیدہ تھے۔ شیر افضل مروت صاحب، یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف آپ نے جو ریفرنس دائر کیا تھا، آپ کی پارٹی کی قیادت کہہ چکی ہے کہ وہ کسی اور کے کہنے پر صدر صاحب نے ریفرنس بھیجا تھا، آپ نے جو ان کے فیصلے کے خلاف ریویو پٹیشن کی تھی
جب وہ طاقتوروں کو نرغے میں لانا چاہتے تھے تو وہ ریویو پٹیشن آپ نے کس کے کہنے پر کی آپ کی جماعت نے؟ وہ ریویو پٹیشن خارج ہو چکی ہیں اور یہ بار بار میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں یہ جو فیصلہ تھا اس پہ خان صاحب بھی ریگریٹ کر چکے ہیں، تو لہٰذا اس کے بعد